الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي درداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهرا رواہ ابو داؤد۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابی درداء سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ فرمایا، جو کوئی زمین اس کے جزیہ سمیت لے لے تو اس نے اپنی ہجرت ختم کر دی، اور جس نے کسی کافر کی ذلت کو اس کی گردن سے نکال کر اسے اپنی گردن میں ڈال لی تو اس نے اسلام سے پیٹھ پھیر لی۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں جزیہ سے مراد زمین کا ٹیکس ہے۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو ملت اسلامیہ میں کافر رہتے ہیں اور اس زمین کے مالک ہیں اور اس پر فصل اگاتے ہیں یا باغ اگاتے ہیں، وہ اس فروٹ یا فصل کا خراج ادا کرتے ہیں، اسے خراج کہتے ہیں، اسے جزیہ یا وہ ٹیکس کہتے ہیں جو کافروں پر عائد ہوتا ہے، جو وہ زمینوں کے مالک ہیں اور ان پر فصل اگاتے ہیں یا باغ اگاتے ہیں، اناج وغیرہ۔ اس کے مقابل میں مسلمان پر عشر ہے، یعنی زمین مسلمان کی ملکیت میں ہے، اس پر جو ہے وہ باغ اگاتا ہے، پھل لگاتا ہے یا فصل اگتی ہے تو اس پر 10واں حصہ ہے۔ یعنی اگر اس نے اپنی فصل 1,00,000 کی بیچی ہے تو 10,000 روپے وہ بیت المال میں، حاکم وقت کا جو بیت المال ہے حکومت کا، اس میں وہ جمع کرائے گا۔ یہ واجب ہے۔ کتب فقہ میں اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح جو کافر پر دوسرا جزیہ ہے، اس کے مقابل مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5% سالانہ۔ کافر جو امیر ترین ہے، ملت اسلامیہ میں رہتا ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سیرت النبی میں، اس کا جو سالانہ ٹیکس ہے امیر ترین بندے کا، وہ 48 درہم سالانہ ہے۔ درمیانے طبقے کا 24 درہم سالانہ ہے۔ 1 درہم اگر 40 کا ہو تو یہاں سے آپ آسان سے حساب لگا سکتے ہیں، تقریباً جو ہے وہ 1,900-2,000 کے قریب بنتا ہے۔ تو جو غریب آدمی ہے اس پہ 12 درہم، یعنی 1 درہم مہینے کا یا 12 درہم سالانہ ٹیکس ہے۔ یہ 480 روپے بنتا ہے اور 40 روپے ماہانہ بنتا ہے۔ اس کے عوض ملت اسلامیہ کا حاکم جو ہے اسے جان، مال، عزت کی حفاظت کی سہولت پہنچاتا ہے۔ پھر ان کے اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کر دیں، جو ملت اسلامیہ میں کافر رہتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں یا پارسی ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ان کے دشمنوں کے ساتھ ملت اسلامیہ کی فوج جنگ کرتی ہے۔ انہیں جنگ میں نہیں کہتی کہ بھی تمہارے دشمن ہیں تم بھی ہمارے ساتھ لڑو، نہیں، تم جو جزیہ دیتے ہو ہمیں سالانہ بیت المال میں جو تمہارا آتا ہے، اس کے عوض ہم تمہاری جان، مال، عزت کی حفاظت کریں گے۔ یہاں جو جزیہ کا تذکرہ ہے اس میں خراج ہے، یعنی جو زمین پر فصل یا پھل بویا جاتا ہے وہ خراج ہے جو کافر دیتے ہیں۔ اب اگر کسی مسلمان نے ایسی زمین خریدی جس پر کافر خراج دیتے ہیں
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اپنی ہجرت کی عزت ختم کر ڈالی. یہ مہاجر غازی تھا، یہ تو کفار سے خراج وصول کرنے والوں سے ہوتا. کہ جائے کہ اب وہ خود ہی خراج ادا کرے گا، یعنی کفار کی زمین خریدنے سے منع کر دیا کہ اب تو وہ مسلمان کو خراج دینا پڑے گا، اس کا عشر نہیں ہوگا. اب تو اس نے کافروں جیسا عمل خراج دینے والا کر لیا. اس سے معلوم ہوا کہ زمین جس پر خراج ہے مسلمان کی ملک میں آ کر بھی، اس کی ملکیت میں آ کر بھی خراج والی زمین ہی، یعنی کفار جیسا ٹیکس والی زمین ہی رہتی ہے. یہ عشری نہیں بن جاتی کہ اب اس پہ 10% ادا کرے، نہیں. یہی جو علماء خیر ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی مذہب ہے. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلہ کی بہت ڈیٹیل ہے جو ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی ہے یہی حدیث. خیال ہے کہ اگر کافر کسی مسلمان سے عشر والی، جس پہ عشر وہ مسلمان ادا کرتا ہے، عشری زمین خریدے تو وہ زمین کافر کے پاس پہنچ کر بجائے عشری کے خراجی بن جاتی ہے. لیکن زمین ایک بار خراجی بن جائے اگر ایک دفعہ تو وہ ہمیشہ خراجی یعنی خراج دینے والی ہی رہتی ہے. اب وہ چاہے کافر کے پاس رہے چاہے وہ مسلمان کے پاس رہے. اس لیے معلوم ہوا کہ اس حدیث سے کہ کافر جو زمین بوتے ہیں، اگاتے ہیں، فصل ہے، ان کے باغ ہوتے ہیں، ان سے زمین خریدی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر اس پہ خراج جب مسلمان کو دینا پڑے گا، عشر اب وہ نہیں دے سکتا. تو یہ عمل کافروں سے مشابہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس حالت میں منع کر دیا گیا کہ اس نے اسلام سے پیٹھ پھیر لی اور اس کی گردن سے نکال کر ذلت اپنی گردن میں ڈال لی. مراد یہ خراج وہ تب دیتا ہے جب وہ مسلمانوں کے تسلط میں ہے، خواہ وہ مسلمانوں نے علاقہ جنگ میں حاصل کیا یا پہلے سے ان کے پاس ہے، وہ اس پہ خراج ہے اور خراج دینے والا خراج دیتا رہے. اگر مسلمان اس کی زمین خریدے گا اس کو بھی خراج دینا پڑے گا، عشر دینا نہیں پڑے گا. اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ ذلت والا کام ہے. افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو آج اندھا دھند جو ہے عیسائیوں، یہودیوں، انگریزوں، فرنگیوں یا یہ کفار کی ہر ادا کو پسند کرتے ہیں. جی یہ بڑے سائنٹیفک ہیں، ان کے نقل کرنے والے بن جاتے ہیں. ہاں دیکھیں کتنا منع کیا کہ ان کی زمین بھی تو منع خریدو، وہ ان کے پاس ہی رہنے دو، وہ خراج دیتے رہیں، ذلت میں رہیں، ذلت کی زندگی، غلامی کی زندگی بسر کرتے رہیں. ہاں تم ان کی حفاظت کرو بحیثیت ایک انسان، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. تو معلوم ہوا کہ مسلمان کو کفار کی ہر ذلیل حرکت اور ادائے ذلت اور خواری سے مسلمانوں کو نکالا گیا ہے. ان کی جو ہے کوشش ہے نہ کریں کہ وہ کافر جیسی حرکات کریں، یا جہاں تک کہ زمین بھی خریدنے سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے مراد ہے جو کافروں جیسے کام کرے گا وہ چونکہ ذلت والے کام ہیں تو ان کی ذلت اس نے ان کے گلے میں سے نکال کے تو اپنے گلے میں ڈال لی ہے. یہاں یہی کہا ہے نا کہ ومن نازع صغار کافر من انو کی ہی فجالہ فی انو کی، یعنی اس کے گلے سے وہ صغار یہاں ذلت، چھوٹا پن، ذلت نکال کر اپنے گلے میں ڈال لی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جو مسلمان ہیں جتنے بھی، اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کی کہ ہم کافروں کی ہر ادا کو پسند کرنے کے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو ہم پسند کریں اور ان کی ہر ادا پہ لاکھوں سلام، آپ کی ہر ادا پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.